بات کریں گے شوکت پراچا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا، یہ فیصلہ جو کہ لامحالہ ناگزیر ہو گیا تھا، لینا تھا، پرائسز بڑھانی تھی، لیکن حکومت وقت کل تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. کل جو ہے آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے وہ بھی بے نتیجہ رہے، اور ایک بار پھر انہوں نے یہی زور دیا کہ آپ سبسڈیز پہلے ختم کریں، اس کے بعد آگے بات بڑھے گی. اور آج مجبوراً حکومت کو یہ کرنا پڑا. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بزنس ریکارڈر کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اضافہ ناگزیر تھا، ایسا کرنا ضروری تھا. کیا کہیں گے شوکت پراچا صاحب؟ بالکل ناگزیر تھا، مشکل فیصلہ ہے، اور جب حکومت نے یہ کہا کہ ہم مشکل فیصلے لیں گے تو انہوں نے لے لیا فیصلہ. ایڈیٹوریل پالیسی ہماری اپنی جگہ پہ، لیکن میں چونکہ گراس روٹ پہ رہتا ہوں تو 30 روپے کا اضافہ، اندازہ کریں پہلے کتنی مہنگائی ہے اور اب کتنا اس میں اضافہ ہوگا مہنگائی میں، جو بہت بڑا ڈر بھی لگا رہا پچھلی گورنمنٹ کو بھی. جب ان کو یقین تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے فریز کر دی تھیں یہ قیمتیں، لیکن اس گورنمنٹ کو لامحالہ یہ مشکل فیصلہ کرنا تھا، یہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن وہ فیض کا ایک شعر ہے نا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، تو ادھر جب نظر نیچے پڑتی ہے لوگوں کی طرف تو یہ ایک واقعی بم ہے، اور اکٹھا 30 روپے کا یہ بم اب گر گیا. رات 12 بجے سے یہ بڑھ جائیں گی قیمتیں، اور کل جو چیخیں نکلیں گی عوام کی، وہ پھر مشکل فیصلے تو حکومتیں کرتی ہیں، حکومتوں کی جو ایک پالیسیز ہوتی ہیں وہ عوام تک پہنچتی ہیں. اور یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف نے کل جو اپنا اعلامیہ بھی ریلیز کیا، اس میں بھی انہوں نے وعدے کیا کہ یہ جب تک آپ سبسڈیز ودرا نہیں کریں گے آپ کا پروگرام کنٹینیو نہیں کرے گا. اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کنٹینیو نہیں کرتا تو پھر بہت سارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، آئی ایف آئیز ہیں یا جو حکومتیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سٹیپ بیک کر لیا کرتی ہیں. یہ بات انٹلیکچوئل لیول پر بالکل درست ہے، جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بالکل درست ہے. لیکن پھر وہ مہنگائی، مثلا کل اگر عمران خان یہ کہتے تھے کہ مجھے ٹماٹر اور آلو کی قیمتوں کے لیے میں نہیں آیا، تو اصل مسئلہ تو ہے ہی آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں کا. تو آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں جب کل طوفان برپا کریں گی تو پھر تو واقعی طوفان آئے گا. یہ مشکل فیصلہ ہے، یہ لینا تھا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو عوام پہ بم گرے گا وہ بھی حکومتوں کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. علی خضر اسلم، ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالآخر حکومت نے فیصلہ لے لیا، ایک کڑا فیصلہ، مشکل فیصلہ. جو شام میں میری آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو یہ فیصلہ لینا ہوگا ان لارجر نیشنل انٹرسٹ، قوم کے وسیع تر مفاد میں، ہمارے معاشی استحکام کے لیے. علی خضر کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران، بالکل وہی بات ہوئی تھی کہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور انہوں نے بڑی اچھی بات ہے یہ فیصلہ کر دیا. یہ دیکھیں، اس سے جیسے ابھی دوسرے صاحب بات کر رہے تھے کہ یقیناً قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ڈائریکٹ بھی اضافہ ہوگا، انڈائریکٹ بھی اضافہ ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ کرنسی آپ کی 20 روپے نکل رہی ہے صرف اس چکر میں کہ آپ یہ قیمتیں نہیں بڑھا دیتے، اور اب اگر قیمتیں بڑھاتے رہیں گے تو آپ میری بات یہ لکھ لیں کرنسی واپس آئے گی. اچھا ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا علی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا عوام کے لیے آسان الفاظ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اپنی قدر کھو رہی ہے مسلسل، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سبسڈیز جو ہیں ان کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم سبسڈیز کو ختم کرتے ہیں، پرائسز پاس آن کرتے ہیں، تو کرنسی کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو کسی قسم کا کہیں سے پیسہ نہیں ملتا ہے، آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بالکل انٹروین نہیں کر رہا ہے، مارکیٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ ہے، ایکسپورٹرز روک کے بیٹھ رہے ہیں، امپورٹرز ہری کر رہے ہیں، مارکیٹ میں جو بھی ڈالر دے سکتا ہے اوپن مارکیٹ میں وہ لے رہا ہے، اور یہ ساری ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہیں، یہ حکومت فیصلے نہیں کر رہی ہے، یہ ڈالر اور گرے گا. آپ جب دیکھیں گے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف آ جائے گا، کل دیکھیں گا ایکسپورٹر بیچنے آئے گا، جس نے ڈالر کوئی پیچھے 170 180 پہ خریدتے ہیں وہ بیچنے آئے گا، امپورٹر تھوڑا رک جائے گا، یہ تھوڑا نیچے آنے دے، آپ دیکھیے گا کرنسی واپس آئے گی.
ٹھیک ہے، یعنی ڈالر سستا ہوگا اور الٹیمیٹلی اگر ڈالر کی ویلیو گرتی ہے تو بیلنس آف پیمنٹ میں جو آپ کا مسئلہ اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے اس کو ریلیز ملے گا۔ شوکت پراچا جو اس وقت بات کر رہے تھے عوام کے لحاظ سے، ظاہر ہے کہ اس وقت بالخصوص عمران خان جو ہیں یا جو اپوزیشن کیمپ ہے اس وقت وہ اسی سے تعبیر کرے گا کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، عوام کو ریلیف دیا تھا، اور اس حکومت نے جو کہ شروع ہی ہم پہ لان تان جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کی تھی اور انہوں نے آ کے مہنگائی کر دی، تو کیا حکومت کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے علی؟ دیکھیں حکومت کو یہ ٹیکل، دیکھیں اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اگر یہ نہ کیا جاتا تو اور حالات خراب ہونے تھے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا یہ کہ کرنسی کو بیٹر مینج کرے، تھوڑا وہ واپس آئے گی اس سے فرق ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ احساس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کے لیے کوئی ریلیف دے سکتی ہے وہ کرے۔ دوسرا حکومت کو یہ چاہیے کہ جو بسز کی ہے ٹریول اس کو سبسڈی دے اور بسز پہ لوگوں کو پریفر کرے کہ وہ ٹریول کرے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کم استعمال کرے۔ اس طرح کا کام کرنا ہے۔ اسکولس جو ہیں وہ تو چھٹیاں ہو رہی ہیں، ورنہ اسکول کی بسیں شروع کر دے، مینڈیٹری کر دے کہ ہر اسکول بس چلائے گا، اور وہ بس جو چلائے گا اس سے کتنا پیٹرول بچے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے سولوشن ہوگا، انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، پیٹرول ڈیزل جو ہے آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی غلط اثر ڈالتا ہے، تو اس کی کنزمپشن بھی کم ہوگی، لوگ تھوڑا سا دھیان سے چلائیں گے۔ اچھا پراچا صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ کفایت شعاری کے اوپر توجہ دینا چاہیے، ماس ٹرانزٹ کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ میں صرف ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں۔ بات یہ ہے کہ اپریل میں جو ڈیزل کی کھپت ہوئی تھی پاکستان میں وہ تاریخی ریکارڈ 9,16,000 ٹن آن پیپرز آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1 ارب 10 کروڑ لیٹر پاکستان میں ڈیزل جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اتنی بڑی کھپت پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ جون 2016 میں ہوا تھا لیکن وہ 9 لاکھ ٹن تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت ڈیزل کے اوپر نہ تو ٹیکس لے رہی ہے اور دوسرا سبسڈی بھی دے رہی ہے، تو واضح امکانات ہیں کہ اس وقت منافع خور، کیونکہ یہ پتا چل رہا ہے کہ کبھی بھی، جیسے آج رات اعلان ہوا 30 روپے بڑھ جائیں گے، تو ہولڈرز جو ہیں جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ڈیزل کی بڑی تعداد کو ذخیرہ کر رہے ہیں، اور اس کا ذخیرہ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت پیٹرول کے، کیونکہ یہ آتش گیر مادہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ بھی سننے میں آیا اور ہماری ریسرچ ہے کہ جناب ڈیزل جو ہے وہ ایران میں بھی اس وقت پاکستانی جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سستا ہے اور ایران میں مہنگا ہے، اور قندھار اور افغانستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سبسڈی جو عام عوام کے لیے سبسڈی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ منافع خور اور اسمگلرز بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پراچا صاحب یہ بات درست ہے، اور یہ تو حکومتوں کا کام ہے، انفورسمنٹ کا کام ہے۔ اگر سمگلنگ ہو رہی ہے تو جو کنزیومر ہے، جو عام آدمی ہے جس نے موٹر سائیکل چلانی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، وہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جو مس گورننس ہے کسی بھی گورنمنٹ کی ہو، اگر وہ سمگلنگ نہیں روک پا رہے تو اس کا کاسٹ جو ہے وہ پھر آپ موٹر سائیکل والے سے کیوں لے رہے ہیں؟ جو بات ہے کہ ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں، پرپوزل بڑی اچھی تھی، شاید وہ مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم کے لیے ہو کہ جو 1 لیٹر لے رہا ہے پیٹرول، آپ اس کو بھی سبسڈی اتنی ہی دے رہے ہیں جو ایک کروزنگ میں 100 لیٹر ڈال رہا ہے، یا جو بڑی گاڑی اس سے بھی بڑی گاڑیاں ہیں امپورٹڈ ہیں ان میں بھی، تو کم از کم حکومتیں یا حکومتی مشینری جو ہے وہ اتنا تو ورک آؤٹ کر لیتی۔ پتا تھا امپینڈنگ کرائسس ہے، بڑے عرصے سے پاکستان سبسڈی دے رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہے، چاہے وہ عمران خان چلائیں یا کوئی اور گورنمنٹ چلائے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم ایک اسٹیٹ جو ہیمر ہے وہ ہیڈ پہ مارتے ہیں۔ کل پیٹرول 1 لیٹر جو لے گا موٹر سائیکل میں، اس کو بھی اتنا ہی آپ بینیفٹ یا اس کو اتنا ہی ڈس ایڈوانٹیج دے رہے ہیں جتنا بینیفٹ یا ڈس ایڈوانٹیج ایک زیادہ انکم والے بڑی گاڑی والے کو دے رہے ہیں۔ ادھر ہماری حکومتیں نہیں جاتی۔ اگر سب کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خاطر سوچتے ہیں، عوام کی خاطر اگر سوچا جائے تو پھر اس طرح کی پلاننگ کی جائے، وہ نہیں ہوتی۔ آپ ایک اسٹیٹ سمپل جو قیمت ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، وہ فلیٹ ریٹ پہ سب خریدتے ہیں۔ اگر آپ انٹروینشن کریں مختلف حوالوں سے، اگر آپ سوچیں، یہ تو ساری کنسرن کی بات ہے کہ کون کتنا کنسرنڈ ہے کس کے لیے۔ اگر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جیسے شو پالش پہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس اتنا ہی ہے جتنا ایک بہت زیادہ انکم پہ، تو پھر انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھیں گے، پھر ڈائریکٹ ٹیکسز کبھی بڑھ نہیں سکتے۔ یہی پرنسپل اگر آپ پیٹرولیم پرائز پہ لگائیں، 1 لیٹر والے جو ایک موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، کم از کم اس کا تو خیال رکھا جائے۔
जो क्रूजिंग पे आ रहा है, मैं आपको बताऊं अगर 250 रुपए पूरी रेट भी कर लिया जाए, क्रूजिंग वाले को मसला नहीं बनेगा। मसला सिर्फ बनेगा उस मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, वो चिंची जो है उसको मसला बनेगा। छोटी गाड़ी जो पुरानी गाड़ी को चला रहा है या टैक्सी ड्राइवर है, छोटी इफेक्ट इस्लामाबाद में, कराची में, आप भी वेरी देखते वेल होंगे। सेड, वेरी वेल पॉइंट, वेल टेकन। बात सर ये है कि ये जो लो इनकम पॉकेट से हमारे जो लोग हैं उनको हमने सब्सिडी फराहम करनी है। आपने जो बात की उसी पे, क्योंकि मुझे मौका मिला इस वक्त कुछ रिसर्च आपके साथ शेयर करने का। अली खिजर, पाकिस्तान में इस वक्त जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ जो है आपके पास मोटरसाइकिलें हैं, और एक मोटरसाइकिल का जो टैंक है वो 9 लीटर का होता है। लेट अज्यूम अगर 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल है तो आप महीने में अगर 4 बार फिल कराते हैं, मोटरसाइकिल का अगर टैंक 4 बार फिल कराते हैं तो वो 6,000 रुपए का पड़ता है। और गाड़ी की अगर आप बात करें तो गाड़ी के टैंक में 30 लीटर पेट्रोल आता है और उसको आप महीने में 4 बार फिल कराते हैं तो 18,000 रुपए का आता है। अब वही जो पराचा ने बात की कि जनाब जो मोटरसाइकिल वाले की जो एक सब्सिडी थी वो आपके बड़ी गाड़ी वाला इस्तेमाल कर रहा है। ये डिस्पैरिटी देखें कितनी बड़ी है कि हम कह तो ये रहे हैं कि गरीब आवाम को हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इसका असल फायदा वो गरीब आवाम को नहीं पहुंच रहा बल्कि हायर इनकम वाले लोगों को पहुंच रहा है। तो हुकूमत को इन चीजों को देखने की जरूरत है। क्या मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, या तो आप जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करें कि जो मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर होता है उसके अकॉर्डिंगली हो, और वो पेट्रोल बिल्कुल अलग हो, वो क्वालिटी बिल्कुल अलग हो, और वो सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए हो। आप उसको सब्सिडी दें, या एग्जिस्टिंग जो आपके पेट्रोल पंप्स हैं उसमें आप कुछ ऐसे बूथ बना दें जहां से सिर्फ मोटरसाइकिलों को सर्व हो और सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर सर्व हो, या फिर आप राशन कार्ड सिस्टम लेकर आ जाएं। कुछ ना कुछ तो करना होगा अली। राशन कार्ड के अलावा बाकी जो सारी आपने बातें की ये सारी नहीं फिजिबल है। एक जमाने में पहले आपने कहा कि कम वो ऑक्टेन वाला वो पेट्रोल हो, तो आपको याद होगा एक जमाने में हमारे यहाँ सुपर के अलावा एक और रेगुलर एक और वो होता था जो सस्ता होता था, जो वेस्पा पे मोटरसाइकिलों में डलता था या रिक्शा में डलता था। लेकिन वो ये होता था कि फिर वो चोरी हो जाती थी, सुबह के बेचते से मिक्सिंग हो जाती थी, तो उस वजह से उसको खत्म किया। आप कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल पंप के लेवल पर लोगों को यही नहीं पता कि किस पे क्या डलता है। पंप के लेवल पे आप कैसे मॉनिटर कर सकती हैं? वो तो चोरी होगी सारी, वो तो चोरी होगी। वो बहुत सोचेगी ये बातें, इसलिए 1.5 साल में नहीं पॉसिबल। और तकरीबन आपका 50% जो है वो कंजम्पशन मोटरसाइकिल और रिक्शों में होती है। दूसरा, लेकिन आप ये चीज देखें पर किलोमीटर सोचे, मोटरसाइकिल 1 लीटर में 50 किलोमीटर करती है, गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर करती है। तो सब्सिडी जो होती है पर किलोमीटर मिलती है। और दूसरा, इस वक्त हम कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहे, इस वक्त हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हमारा मुल्क गरीब है, ये सब्सिडी नहीं दे सकता, और इस सब्सिडी को आप टारगेट नहीं कर सकते थ्रू अदर मैकेनिज्म। सिर्फ ये कर सकते हैं कि जी हम मोटरसाइकिल वालों को कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह से, बट उनकी प्राइस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना डीजल से बाकी कीमतों में पड़ेगा। असल मुझे तकलीफ ज्यादा है कि डीजल से होगा, जैसे आपकी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। आप उस ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जो लोग बसेस में जाते हैं उसको सब्सिडी दे दें, बसेस को आप जो ट्रक्स आते हैं उसको फिर आप वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट बसेस को सब्सिडी दे दे तो लोग बसों को इस्तेमाल करें, और मोटरसाइकिल वाले के ऊपर आप उसको जाने दें। इतना फर्क नहीं पड़ता। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ सोचें, थिंक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मोटरसाइकिलें कम चलनी चाहिए, बसें ज्यादा चलनी चाहिए। मुल्क का फायदा है, एनवायरमेंट का फायदा है, फॉरेन एक्सचेंज बचता है, ठीक है जी, एक्सीडेंट कम होते हैं, आपकी एनवायरमेंट बेहतर होती है, बहुत फायदे हैं इसके। ट्रैफिक कम होती है, कोई जरूरत कम पड़ती है, बहुत फायदे हैं इसके। अच्छा फराचा साहब, ऐसा कुछ भी अगर करते हैं तो पहले एक यही मसला हो रहा था कि अगर मौजूदा हुकूमत ऐसा कोई भी स्टेप लेती है तो वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज कर सकती है, फिर अगर आप इलेक्शन में चले जाएं तो वो बाउंस बैक हो सकता है और आपको उल्टा उसके खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जैसे कि 1-2 दफा इन्होंने मिफ्ता साहब ने कहा कि हम अगस्त 2023 से पहले कहीं नहीं जा रहे, ये हुकूमत रहेगी, तो क्या इतना इनके पास टाइम होगा कि आज जो ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं उसके समरात भी आवाम तक पहुंचे? मुमकिन होगा फिर इनके लिए, या ये खुद महंगाई जो है ये बहुत बड़ा एक हैमर साबित होगा इनके लिए? पराचा साहब हैं इस वक्त लाइन पर?
میرے خیال سے پراچا صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی. علی خضر آپ کی طرف آتا ہوں, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کیا اس حکومت یہ جو اتنا ایک ہچکچاہٹ تھی اس فیصلے میں جانے کی وجہ اس کی یہی تھی, اب ان کے پاس ٹائم ہوگا کچھ کرنے کا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال اس حکومت کے پاس زیادہ ٹائم ہے. میرا نہیں خیال یہ 1 سال 2 مہینے رہ سکتی ہے, یا تو عمران خان صاحب کا کچھ کر لیں ورنہ نہیں رہ سکتی. تو میرے خیال میں یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ بجٹ دے کے کچھ اپنے جو ہے یہ بل پاس کرا کے یہ حکومت چلی جائے گی. اور بل پر اگر یہ 1 مہینہ 1 سال 2 مہینے رہ بھی جاتی ہے تو بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کی چیزیں اگلا بجٹ اچھا پیش کر کے نہیں وہ کچھ کر سکیں گے. یہ ایک اکانومی جب سلو ڈاؤن ہوگی, جیسے میں شام میں بات کر رہا تھا, تو بریکیں بھی لگتے ٹائم لگتی ہیں. بریکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں, 6-8 مہینے بعد بریکیں لگیں گی تو بریکوں کو توڑنے میں 1.5 سال لگ جائے گا. تو یہ حکومت اگر یہ سوچی کہ 1.25 سال بعد وہ کچھ 20% اگر پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی کنزمپشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کسی پروڈکٹیو مینر میں نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بریکیں لگ رہی ہیں. بریکیں اکانومی کو لگ رہی ہیں. یہ تو پیٹرول ڈیزل تو آپ نے قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, آپ دیکھ لیجیے گا اگلے 3-4 مہینے کے اندر آپ کی گروتھ میں بہت سلو ڈاؤن آ جائے گا. یہ ٹائم لگتا ہے, اور جو سٹیپس لیے گئے ہیں, انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے ہیں, کرنسی ڈپریشیٹ ہوئی ہے, ان سے یہ چیزیں فرق پڑیں گی. اور یہ بریکیں جب لگیں گی تو یہ بریکیں 1 سال 2 مہینے میں نہیں واپس آئیں گی. اگر ان کو لگتا ہے آ جائے گی تو ان کی خام خیالی ہے, یہ غلط سوچ ہے ان کی. ان کو بہتر یہی ہے کہ حکومت آج ہی چھوڑ دینی چاہیے. بہرحال یہ پولیٹیکل فیصلہ یہ ہے, ان کی بہتر سمجھتے ہیں. بٹ اگین کسی نے تو یہ بھاری پتھر کسی نے تو چومنا ہے سر. اگر انہوں نے نہیں کرنا تو خان صاحب تو چھوڑ کے, کیونکہ دیکھیں IMF کیا کہتا ہے, کل آپ ان کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں. خان صاحب کو تو انہوں نے نکال دیا تھا. نہیں, لیکن IMF کیا کہہ رہا ہے؟ IMF نے کہا کہ پچھلی حکومت نے ڈیویٹ کیا جو 6th ریویو. یہ 1 مہینہ تھا نا, ان کو نکال دیا تھا, انہیں نظر آ رہا تھا, وہ تو چلے گئے نا. لیکن 1.5-2 مہینے سے تو یہ ہے نا, یہ اب کیا کریں گے, سوال تو یہ ہے بھائی میرے. تو کیا بڑا امپورٹنٹ. تو اب اس میں اس طرح میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی آپ ریلیکس بھی اس طرح کا نہیں دیکھ رہے, عوام کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور مزید مہنگائی کا آئے گا, تو یہ تو آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہے. جی کچھ ایسی صورتحال ہے, حکومت جو ہے بری طرح سے پھنس چکی ہے. اس وقت جو جتنا نقصان PMLN کا ہو رہا ہے کسی کا نہیں ہو رہا, اور وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے. انہیں ایک ڈبے میں بند کیا جا رہا ہے, وہ ڈبے میں بند ہوتے جا رہے ہیں. تو ڈبے سے باہر کیسے نکلیں گے؟ الیکشن کال کر لیں, اعلان کر دیں. اب وہی ہونے لگ رہا ہے, وہ الیکشن کال کریں گے, لیکن الیکشن کال کرنے سے پہلے انہیں پیٹرولیم قیمتیں تو بڑھانی پڑ گئی ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل داغ کو لے کے جا رہے ہیں, دوبارہ وہ پھنس چکے ہیں اس چکر میں. اب دیکھیں الیکشن کب کال ہوتے ہیں, یہ میرے خیال میں تو الیکشن کال ہو ہی جائیں گے. نہیں بھی ہوتے کہ سال بھی ڈیلے چلا دیتے ہیں تو یہ اکانومی جو ہے اتنی سلو ڈاؤن ہو جائے گی, اتنی انفلیشن آئے گی. تو یہ تو سٹارٹ ہے میرے بھائی. ابھی تو آپ نے 30 روپے قیمت بڑھائی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو یہ 30 روپے اور بڑھے گی, پھر 30 روپے اور بڑھے گی, اور پھر 30 روپے بڑھے گی. ابھی تو یہ 100 روپے سے اوپر قیمت بڑھے گی. بجلی کی قیمت دیکھیے گا, جو اس وقت آپ کا فیول پرائز سرچارج ہوتا ہے وہ 2-3. علی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, بات کر رہے ہیں اکانومی معیشت کو لے کے. اہم ترین فیصلہ, آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 30 روپے اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کے کیا اثرات معاشی اور سیاسی ہوں گے, ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں.